انسانیت پیغمبر اور نبی کی محتاج کیوں ہے؟ سوال کیا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم ان کی نقل اتارو، اور اس شخص کے لیے بھیجا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور جو آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمونے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرما دی تھی، ہم اس کو پڑھ کر اس کے احکام پر عمل کر لیتے، صحیح ہے؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ نمونے بھیجنے کی اس لیے ضرورت تھی یا اس لیے اس کی ضرورت پیش آئی کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ صرف کتاب اس کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا کوئی علم اور ہنر سکھانے کے لیے کتاب کو دیکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کو سکھانے کے لیے کسی مربی کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک نمونہ سامنے نہیں ہوگا اس وقت تک محض کتاب پڑھنے سے کوئی علم اور کوئی فن نہیں آئے گا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں داخل فرمائی ہے۔ اب اگر ایک انسان یہ سوچے کہ میڈیکل سائنس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں ان کتابوں کو پڑھ کر دوسروں کا علاج شروع کر دوں، وہ پڑھنا بھی جانتا ہے، سمجھدار بھی ہے، ذہین بھی ہے، اور اس نے کتابیں پڑھ کر علاج شروع کر دیا، تو سوائے قبرستان آباد کرنے کے کوئی اور خدمت انجام نہیں دے گا۔ چنانچہ دنیا بھر کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے MBBS کی ڈگری حاصل کر لی، اس کو اس وقت تک عام پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں جب تک وہ ایک مدت تک ہاؤس جاب نہ کرے، اور جب تک کسی ہسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کی نگرانی میں عملی نمونے نہیں دیکھے گا، اس وقت تک صحیح ڈاکٹری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے اب تک بہت سی چیزوں کو صرف کتاب میں پڑھا ہے، ابھی اس کے عملی نمونے اس کے سامنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اب مرض اس کی عملی صورت مریض کی شکل میں دیکھ کر اسے صحیح معنی میں علاج کرنا ہے گا، اس کے بعد اس کو عام پریکٹس کی اجازت دے دی جائے گی۔ اسی طرح کھانے پکانے کی کتابیں بازار میں چھپی ہوئی ہیں، بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ ہر آئٹم پر، ہر چیز پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ بریانی کس طرح بنتی ہے، پلاؤ کس طرح بنتا ہے، کباب کس طرح بنتا ہے، قورمہ کس طرح بنتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی جس نے آج تک کبھی کھانا نہیں بنایا، ٹھیک ہے، اور کتاب سامنے رکھ کر اس میں ترکیب دیکھ کر قورمہ بنا لے، تو خدا جانے وہ کیا چیز تیار کرے گا۔ ہاں، اگر کسی استاذ اور جاننے والے نے اس کو سامنے بٹھا کر بتا دیا کہ دیکھو قورمہ اس طرح بنتا ہے، اور اس کی عملی تربیت دے دی، تو پھر وہ شاندار طریقے سے بنا لے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت یہ رکھی ہے کہ جب تک کسی مربی کا عملی نمونہ اس کے سامنے نہ ہو، اس وقت تک وہ صحیح راستے پر، صحیح طریقے پر نہیں آ سکتا، اور کوئی علم و فن صحیح طور پر نہیں سیکھ سکتا۔ اسی واسطے اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ وہ در حقیقت اسی مقصد کو بتانے کے لیے تھا کہ ہم نے کتاب تو بھیج دی، لیکن تنہا کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے نمونہ تمہارے سامنے نہ ہو، تو صرف کتاب جو ہے وہ تنہا تمہاری رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے یا اس عرض کے لیے بھیجا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ یہ قرآن کریم تو ہماری تعلیمات ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیمات پر عمل کرنے کا نمونہ ہے۔